السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب، میں آپ کے لیے لایا ہوں یوٹیوب کی دنیا میں پہلی بار افریقہ کے جنگلات کی ایک ایسی سنسنی خیز کہانی جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، جس میں سسپنس ایڈونچر کے ساتھ ساتھ ایکشن بھی ہے، جس میں انسانی عزم، ہمت اور حوصلے کی داستان ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی، لیکن داستان شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ اس سلسلے کی کوئی ویڈیو آپ سے رہ نہ جائے۔ اگر کہانی آپ کو پسند آئے تو لائک کریں اور کمنٹس کر کے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شکریہ۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں۔ ریت کے ٹیلوں کے بنتے بگڑتے نقوش دیکھے ہیں آپ نے؟ ہوائیں انہیں کیا کیا شکلیں دیتی رہتی ہیں۔ یہی کیفیت انسان کی ہے۔ انسان خود کو کیا کیا سمجھتا ہے، کیسی کیسی پائیدار توقعات رکھتا ہے، کیسے کیسے انوکھے دعوے کرتا ہے۔ کہیں وہ شداد و نمرود نظر آتا ہے تو کہیں ہٹلر اور مسولینی۔ کون باقی رہا، کون پائیدار رہا، سب داستانیں چھوڑ جاتے ہیں۔ وقت کی ہوائیں نقوش بناتی ہیں، بگاڑتی ہیں۔ زندگی سلامت رہتی ہے تو یہ نقوش محفوظ رہتے ہیں۔ موت آتی ہے تو صرف کہانیاں رہ جاتی ہیں، جن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا جس کی کہانی ہے۔ کون باقی ہے، وقت یکساں کہاں رہا ہے۔ مجھ سے ملیے، میرا نام سرفراز احمد خان ہے۔ موقع ملا ہے اپنی انوکھی کہانی سے آپ کو آگاہ کروں، اپنے دل کی کتاب آپ کے سامنے کھول دوں۔ اس میں کسی بخل سے کام نہیں لوں گا، ہر واقعہ، ہر تفصیل من و عن بیان کروں گا، کوئی پہلو آپ سے پوشیدہ نہیں رکھوں گا۔ اپنی کہانی سنانے سے قبل پہلے آپ سے اپنا مکمل تعارف کراؤں گا۔ اس تعارف کا کہانی سے گہرا تعلق ہے، ورنہ میں اپنے بارے میں بتاتے ہوئے شاید کچھ جھجک، کچھ جھیپ، کچھ شرم محسوس کرتا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ میرا رنگ کشمیری سیب کی مانند ہے۔ میری بڑی بڑی آنکھوں میں ایک خاص کشش، ایک جاذبیت ہے۔ میرا سینہ بہت کشادہ ہے، میرے بازو سڈول اور توانا ہے۔ میری کلائیوں اور سینے پر لمبے لمبے سیاہ بال ہیں۔ آج بھی، اس وقت بھی جب میری عمر کافی ہو چکی ہے، میری کمر چیتے کی کمر کی مانند پتلی ہے۔ ہاں، یہ درست ہے کہ میں اس عمر میں بھی خود کو چست و توانا محسوس کرتا ہوں، اور بڑے بڑے جوان میرے سامنے شرماتے ہیں۔ اور پھر جدید نسل، اللہ اللہ، اس کے بارے میں تو کہا بھی نہیں جا سکتا۔ الفاظ کا بوجھ ان کے نازک کندھے کہاں برداشت کر پائیں گے۔ خیر، میرا مقصد کسی پر طنز کرنا نہیں ہے، میں تو آپ کو اپنی کہانی سنا رہا ہوں۔ رندیر گڑھ کے نواح میں موزہ سندیلہ میرا آبائی وطن ہے۔ پرکھوں سے جاگیرداری رہی ہے اور نسل در نسل منتقل ہوتی رہی ہے۔ یہ جاگیر کے چکر بھی خوب ہوتے ہیں۔ دراصل دولت کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ ہاں، ایک خصوصیت ہمیشہ یکساں رہتی ہے کہ ہمیشہ فساد کی جڑ رہی ہے۔ خود میرا خاندان بھی طرح طرح کی خونی واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ہی خاندان، ایک ہی خون آپس میں ٹکرایا ہے، اور اس کے بعد وہ کچھ ہوا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کسی اور کے بارے میں کیا کہوں، خود میری شخصیت کو ہی دیکھ لیں۔ اپنوں نے کیا کیا نہ کیا میرے ساتھ۔ کسی کی شکایت مقصود نہیں، کہانی کا ایک باب ہے، اور میں وعدہ کر چکا ہوں کہ حالات کیسے بھی ہوں، ان کے بارے میں بتانے سے بخل سے کام نہیں لوں گا۔ والد صاحب روایتی جاگیردار تھے، سخت گیر، اصول پرست، خدا پرست، لیکن سادہ مزاج، چکنی چپڑی، جھوٹی سچی باتوں سے جلد متاثر ہو جانے والے۔ ہمارے ہاں شادیاں بھی آپس میں ہی عموماً طے پاتی تھیں تاکہ خون خرابہ نہ ہو، اور یوں بھی خاندان اتنا وسیع تھا کہ نہ لڑکیوں کی کمی تھی اور نہ لڑکوں کی۔ خود میری 5 بہنیں اور 3 بھائی تھے۔ اس طرح ہم 9 بہن بھائی تھے۔ بہنوں اور بھائیوں کے درمیان میرا نمبر 6 تھا، اور یہ نمبر کوئی اہمیت نہیں رکھتا، نہ چھوٹوں میں نہ بڑوں میں، بس گھر کے ایک عام فرد کی حیثیت سے پرورش پائی تھی۔ ہاں، سب سے بڑے بھائی اور سب سے چھوٹی بہن کی بے حد چاہت تھی۔ سب سے بڑے بھائی صاحب کو والد صاحب یوں فوقیت دیتے تھے کہ وہ ان کا پہلا کارنامہ تھے، جسے انجام دے کر انہوں نے اپنی سربلندی اور مردانگی کا ٹھوس ثبوت دیا تھا۔ اور سب سے چھوٹی بہن اس لیے لاڈلی تھی کہ اس کے بعد والد صاحب نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔
اور اس میدان میں آگے بڑھنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ رہ گئے ہم بیچ کے تو بس تھے، ہاں ان کے اپنے ہی تھے، اس لیے پیار کی بچی کچی کوئی نگاہ ہمارے اوپر بھی پڑ جاتی تھی، ورنہ کوئی توجہ نہیں تھی۔ بڑے آدمیوں کے بچے جس طرح تعلیم حاصل کرتے ہیں اسی طرح ہم نے بھی تعلیم حاصل کی۔ میری بدقسمتی تھی کہ شکل و صورت میں تمام بھائیوں سے اچھا تھا، اور ان کی مخاصمت کی ایک وجہ یہ بھی تھی، سب کے اپنے اپنے مشاغل تھے۔ سب سے بڑے اور منجلے بھائیوں نے زمینداری کے امور سنبھال کر والد صاحب کی نگاہوں میں خاص حیثیت حاصل کر لی تھی۔ باقی دو بھائیوں نے الٹی سیدھی شکایتیں کر کر کے کوئی مقام حاصل کر لیا تھا۔ میں شکار کا شوقین تھا، فرصت کے لمحات بس شکار میں گزرتے، میں تو بند بھی ذرا علیحدہ رہتا، دوسرے بھائیوں کے دوسرے مشاغل